اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سبا پر اللہ کے عذاب کا واقعہ۔ قوم سبا نے بچوں کے پاخانہ لگی روٹیاں کیوں کھائیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکایا کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ بعض زیادہ ان روٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر اپنا عذاب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا کہ جاؤ جاؤ، گویا کہ تم مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہو گیا۔ بات یہاں تک کہ پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھا کر کے پہاڑ بنا دیا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صرف لگتی، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور بدحالی کے بارے میں چند روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 113 اور 100 یوں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان پر عذاب آ پہنچا کہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلکہ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا، سوراخ، اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا اس پانی بند میں آتا اور وافر مقدار میں موجود ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے تھے، وسیع اور عریض اور بہت خوبصورت باغ لگائے، کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں باغات کے درختوں کے پھلوں سے لدی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے لوگ کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا انہوں نے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب بے نوا لوگ عمرہ و ثروت مند اس کے ہمراہ سفر نہ کریں۔ ان کی خواہشات یہ تھیں کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلے بہت زیادہ ہوں تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اور اس سے ایک بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل، گھر، تمام چیزیں غرق ہو گئی۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحم پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے سبا قوم کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے۔
اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 قرآن پاک میں اس واقعے کا یوں ذکر کیا ہے: یا ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم ان ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب